اللہ نے فرمایا کہ میں ایک آپ کو واقعہ رسول اللہ نے تین شخص تھے. ایک شخص وہ تھا کہ جس نے زندگی میں وہ غار کے اندر گئے تو جیسے ہی غار کے اندر ٹرن ہوئے نا تو باہر بہت بڑا غار کا دھانا تھا پتھر پر. جیسے وہ اندر گئے بارش اور ہوا کی وجہ سے ٹائم گزارنے کی وجہ سے تو دھانا قدرت کی طرف سے کم ہو گیا. غار جو تھا تینوں نے کہا کہ ہم کو اپنا نیک عمل یاد کرتے نیک عمل کیا ہو اس کو ایک دوسرے کو سناتے ہیں جو خالصاً اللہ کے لیے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں منبر پر یہ کتاب صحابہ سے ہوا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تینوں اندر تھے رات بند ہو گئے. ہمیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا بھی نہیں. ہم تو یہی مر جائیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں. آپ ذرا سوچیں تو صحیح جب دھانا بند ہو جائے غار بند ہو جائے تو کسی کو کیا پتہ. اصحاب کہف 350 سال سوئے رہے کسی کو پتہ چلا. یا اللہ ہم تو ختم ہو گیا دیکھی ہے زندگی میں جو چیز ہے نا یاد کر رہا. ایک نے کہنے لگا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرنے والا یہاں تک کہ میرا جسم اور اس کا جسم ملنے والا تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی خوف خدا یا اللہ میں اس سے اس لیے دور ہو گیا کہ تیرا ڈر مل جائے. اگر وہ عمل میرا واقعی تیرے لیے تھا تو میرے ہماری توبہ قبول کر لے اور یہ مشکل جو آپ کے آسان کر لے. دوسرے کہ یا اللہ میں ایک دن ایسا لیٹ ہوا میرے والدین سو گئے. میں رات تک کھانا ان کے سامنے لے کے کھڑا رہا. میرے حکم کو اگر واقعی یہ میرا عمل ہے. انہوں نے ابھی بیان ہی کیا تو اللہ پاک نے ان کا جو دھانا تھا وہ کھول دیا. سبحان اللہ. آپ خوش دلی کے ساتھ کچھ ذائقہ سمجھ کے پریشان نہیں ہوتا ہے. زندگی کے اندر انسان نے کوئی نیک عمل کیا ہو یا اس نے ایسی روایت سنی حدیث پاک سنی گانا سنتے ہیں نہ بھی سنتے ہو تو جمعہ تو پڑھتے ہیں آگے پیچھے بھی جانا ہوتے. کوئی بھی زندگی کا جو نیک واقعہ ہے چھوٹا چھوٹا مختصر کرتے جو اپنا بیان کرنا چاہیے ہمت کر کے بات کرنے کا ایک سلیقہ آتا ہے. جی سب کو اجازت ہے جو بھی اپنا حدیث سنا دے کوئی واقعہ سنا دے. ہم سناتے رہتے ہیں کبھی ہمیں سننے کا مزہ آنا چاہیے. یہ بات پریشان نہیں ہوتے بندے کو اعتماد ہو آپس میں بیٹھے بات کرنے میں ایک روایت ایک حدیث ایک مفہوم کچھ بھی زندگی کا وہ واقعہ جس کو آپ نے اللہ کے رضا کے لیے حدیث سنی ہو مزہ آیا. میں نے ایک واقعہ سنا تھا عتاب کی موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کے اندر حضرت جبرائیل سے کسی نے حضرت جبرائیل سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہیں کسی کی جان قبض کرتے ہوئے رحم آیا ہو. اس نے کہا مجھے 2 دفعہ رحم آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایک کشتی کے اندر ایک ماں تھی اور ایک بچہ تھا. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس ماں کی جان قبض کر لی جائے. تو میں نے سوچا یہ بچہ تھا بالکل چھوٹا تھا چند مہینوں. انہوں نے کہا کہ اس بچے کا کیا ہوگا. تو آپ نے اللہ کی مرضی سے ان کی جان قبض کر لی.
اس کے بعد کافی سالوں بعد ایک اور بندے کی جان قبض کرنے جس نے جنت بنائی تھی دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اس کی جان قبض کر دو، تو مجھے بڑا رشک آیا اس نے جنت بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ تو حضرت اسرائیل نے پوچھا جی کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں کی جان تو نے کشتی کے اندر قبض کی. کیا بات، واہ بڑا خوبصورت سنایا آپ نے، واقعی ایسے ماشاء اللہ. تو وہاں سے ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہے ہمیں بچا سکتا ہے. یہ واقعہ آپ کا بالکل صحیح ہے. جی بسم اللہ جی، کوئی اچھا پرانی بات ہے ویسے ہی. اچھا اچھا میں نے کہا یار اتنا تو میرے پاس ہے، کیونکہ میں نے بچے کی شادی کری نا، بہت ہوئی اس کے بعد بچے ہوئے. ہماری صلاح یہ تھی کہ بچے کی شادی کر کب جائیں گے، عمر کب باقی وہ پیاری ہوگی. بتا سی بیٹھے بیٹھے ایک دوست آیا، ہم نے کہا جی تم نے عمرے پر 40,000 روپے رکھا. میں نے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہے اس میں. کہہ رہے کتنے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس 40,000 روپے ہیں. کہنے لگا کوئی بات نہیں، اتنے میں کام ہو جائے گا. وہ جی ارجنٹ ہم گئے، پاسپورٹ بنوایا، پاسپورٹ بنوا کر لکھا ہے ارجنٹ ہی. آتے کے ساتھ اس سے بات کری ہم نے کسی کیا کہتے ہو نا ایجنٹ سے بات کری. کہنے لگا ایجنٹ کہنے لگا جی ہم 40,000 روپیہ تمہارا ایک ہفتے کا دیں. میں نے کہا جی پھر 15 دن کا. کہہ رہے 10,000 اور بڑھ جائے گا. میں نے کہا پھر 20 دن کا. کہنے لگا جی پھر اتنے بتائیں گے. میں نے کہا 28 دن کا. کہنے لگا جی 75,000 روپیہ. میں نے کہا یہ دو جی. اللہ تعالیٰ نے 75,000 وہ دلوا دیا. جب میں گیا تو 75,000 پتہ نہیں 1.5 لاکھ روپے ساتھ لے کے گئے، جہاں میرے پاس 40,000 ایڈوانس جاتے میری جیب بھی کٹ گئی. مدینے میں میری جیب کے پیسے نکال لیے، میرے ساتھی کا موبائل نکال لیا. یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں. بیٹھے بیٹھے یہ چاند سے اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا. نہ جانے کا پتہ لگا کسی بچے کو، اتنا پتہ کہ ہاں اب نے پر جانے کا کوئی پتہ نہیں. صبح 5 بجے ویزا آیا اور 7 بجے گڈی آ گئی ہے لینے والی. چلو ہم لوگ ہی گئے وہاں تک. انہوں نے ہمیں کیا جی پہلے بات لاہور کی تھی ہماری، اور پھر بعد میں کہنے لگے جی تم اسلام آباد پہنچو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اسلام آباد پہنچ گئے. جناب علی وہاں سے سکون پر بیٹھے، وہاں جدے اتار دیا. جدے ہم 8 گھنٹے تک آرام کرا ہوا. وہاں سے دن نکلا جناب، مکے پہنچ گئے. گڈیاں وہیں آ گئی تھی. کام ہو گیا. ہاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ بھی نہیں لگنے دن نیت کرنا تو پوری ہو جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے تو پہنچ گیا تھا میرے پاس سلیم، تو نے دیکھا ہوگا تو سینے کا میں تیار ہو جا. میں نے آخر ٹھیک ہے بلاوا آ گیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ
पाकिस्तान अच्छा चलो, हमारे वाला साहब हर वक्त यही कहते थे तू बादशाह, और अगर ईमान बता रहे हो कि ना मेरे बाप ने कोई जगह खरीदी है और ना हमारे बाप ने शरीफ को मकान दिया, मैंने बनाया, मैंने खरीदा, बड़े भाई को दिया, मैंने बनाया। अच्छा बात आप क्या बताना एंड में यानी वो हैं? उम्र करने की तो माशाल्लाह पैसे 40,000 में जो दुनिया दिया दिल में जाना है, अल्लाह ने मदद की, कामयाब कर तो वो जितने लाख में लगा है, जितने लाख में गया माशाल्लाह 40,000 में जी बिस्मिल्लाह हाँ जी, जी जी ज़िंदगी में सर जी बहुत सारे वाक़यात गुजरे, लेकिन ज़िंदगी का जरा सारा नालों वड्डा वाक़या यह है कि अलहमदुलिल्लाह आज तो 6 साल पहले इस मस्जिद च दुरूद पाक की महफिल शुरू की थी हफ्ता बाद, और ज़िंदगी का सारा नालों वड्डा वाक़या सी, और 6 साल तो बाद भी अलहमदुलिल्लाह वो महफिल चल रही थी। और दुआ है कि अल्लाह ताला दे अगे कि या अल्लाह इस महफिल नूं ताहयात जरा ने जारी उसारी रखी। इहदे विच बड़े नशेबो फराज आए, दोस्त चले गए, लेकिन महफिल माशाल्लाह चल रही थी। याद चल रही है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन ये ज़िंदगी का सारा नालों वड्डा यूटर्न सी। जेड़ा मुझे बाप ऐसी है कि दिन ब दिन जेड़ा पढ़दा है उन्हें वही मिलदा है। और जेड़ा मौलाना साहब के बारे में बाबे के हवाले नाल वाक़या सी को उन्होंने वुज़ू करना सी, वुज़ू करने वास्ते कुएं के करीब पहुंचे तो कुएं का डोल ही नहीं है। जो कुएं का डोल ना मिला तो परेशान हो गए कि पानी कट के वुज़ू किमें करा। छोटी सी बच्ची भज गई, कहती हुज़ूर क्या बात है? कहते कि मैंने तो वुज़ू करना था, पानी में डोल नहीं है कुएं का, पानी निकालने वाला की कहते हैं भूखा, और भी कहते हैं भूखा। आप फरमान लगी कि आप परेशान क्यों खड़े हो? कहते डोल नहीं, कहते आप दुरूद पाक ही पढ़ रहे कहने लगी, कहते हाँ पढ़ता हूँ जी। कहती आप पढ़ती? कहता हाँ पढ़ती। बच्ची ने क्या देखे मैं कैसे निकालती, उसने अपना लवाब कुएं में डाला, पानी ऊपर पानी दुरूद पाक की बड़ी बरकत है। मेरे उस्ताद से दुरूद पाक तो गल शुरू हो गई है, वैसे ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ रात का टाइम है, मुझे कहते मतलब बाबू साहब के वाकई है, मेरा दिल करता थक गया सारा दिन, मैं नाल लैके चलना। तुम लाहौर जाते रहते हो, लाहौर के गली अक्सर पानी खड़ा होता है, तो रात का सफर उन्होंने बाहर नहीं निकलती ईशा तो बाद, तो मैं ईशा तो बाद उन्होंने नाल गया तो अच्छा मैं देखा कि जी अगे पानी खड़ा है, पानी खड़ा है। मैं क्या वो पानी अगर तुम इतने खड़े हो हैं, मैं तो इधरों करना। अच्छा मैं छाल मार के मुंडा नौजवान, मैं छाल मार के खाली पे आ गया, इधर फट के इस तरह लैके आऊँ अगे पानी खड़ा है। कम अज कम में तो वो पानी जो गुजरे में उनका पैर भी नहीं पी जाए। मैं वादा मारता रहा इधर आके तो पानी, मैं क्या हाँ जी, मैं देखा मेरा पाँव जो से जरा भी गिला नहीं। मैं राज की गल से उन्होंने करी मैनू बाद चो आपने नवाजा भी दस्यो। गल का मकसद ये सी, खत्म कितने जाके हुई सी,
درود پاک زندگی سے کیویں دا وظیفہ ہے کہ جن اللہ پاک راضی نہیں کرے نہ رب نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے نہ رب دا ہر چیز تو پاک مگر اپنے محمد تے درود بھیجے درود پاک پڑھنا کہ سنت الہی ہے سنت باقی جنہیں بھی سنتا ہے سرکار دی ہے درود پاک حضور تے بھیجنا ہے اللہ دی سنت ہے سنت الہیہ طریقہ عرب ہے ماشاءاللہ بڑا مزہ ہے کرنا کرنا ویسے میرا بھی اپنا بھی ایکسپیرینس ہے میں پریشان ہوتا تھا میں درود شریف پڑھتا ہوں آج کل بھی مجھے ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پریشان ہوں یا مجھے کوئی چیز تنگ کر رہی ہے یہ میرا اپنا آج کل کا ایکسپیرینس ہے ادھر کرا لے کے ہم صحیح اوریجنل ایک تو کہ میں بڑا پریشان تھا میں اکثر میڈیسن بھی لے لیتا ہوں نا میں ابھی بھی کھا کے آیا ہوں میرے اسٹمک کا مسئلہ ہے ڈپریشن کی وجہ سے تو میں نے پڑھا کہ درود شریف پڑھنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے اور مجھے تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں اس ٹائم مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ میں پریشان یا مجھے کوئی ڈپریشن ہے مجھے جب بھی ہوتا ہے ویسے نوجوان کے اندر نا بڑی تبدیلی ہے دیکھا نہیں روزانہ ڈیوٹی دینے نہیں دیکھیں انسان کی یہ ہے کہ یہی زندگی ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑی 2 نوجوان میرے سے چھوٹے بچے ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے بڑے گنہگار سے ہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی توفیق دی ہے ذرا تھوڑی سی کمپنی بھی بدل رہے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے گناہ سے دور رہیں گے وہی دوستوں میں جائیں گے تو نفس ہے نفس سے میں لڑائی کر رہا ہوں اور کمپنی بدل رہا ہوں اللہ کا اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا مالک مولا حضور کے لگانے پاک کے تصدق سے یہاں پہ جتنی باتیں ہوئی ہیں مالک ان سب باتوں کی برکت سے ہمیں دین مصطفیٰ پہ کامیابی اور استقامت مالک مولا ہمارے بزرگ نوجوان ساتھی بیٹھے اللہ سب کی خیر فرما اور اس مسجد کو تا حیات شاد و آباد فرما یا مالک مولا دن رات اس مسجد کے ماحول کو بہتر سے بہتر فرما جو ہم میں کوتاہیاں غلطیاں ہیں اللہ وہ دور فرما جو احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما اور مالک مولا ایک بچے نے دعا کے لیے کل بھی کہا تھا آج بھی محمد آصف بچہ قید کے اندر یا مالک یوسف علیہ السلام کے کا جیل کے رہنے کی برکت سے اللہ اس بچے کو رہائی عطا فرما اور بھی کتنے بے گناہ قیدی قید کے اندر یا اللہ جو بے گناہ ہے ان کو یا اللہ معاف فرما ان کی رہائی عطا فرما اور بھی جو پردیس کے ہیں بچے اللہ ماؤں کے لال اللہ سب کی خیر یا مالک مولا سب کی خیر اجمعین برحمتک یا